بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان آستان عالیہ المعروف جھنڈے والی سرکار لاہور سے حاضر خدمت ہیں۔ آج جو ہم ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ایک دن کے عمل سے ہر مشکل حل ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہر مشکل حل ہوگی۔ تو جتنے بھی احباب جہاں جہاں بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا مسئلہ ہے، مقصد جائز ہونا چاہیے، مقصد جائز ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ چاہے کوئی آپ کا کوئی اپنا کہیں باہر کے ملک میں ہے، یہاں پر قید ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے لیے رہائی چاہتے ہیں، یا کوئی سخت بیمار ہے، آپ اس کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا کا کوئی بھی جائز کام ہو، ناجائز نہ ہو، آپ کی خواہش کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے آدمی کے لیے پریشانی کا باعث ہو، تو پھر وہ ایسی حاجت کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، قرآن سے ضرور مستفید ہوں لیکن جائز مقاصد کے لیے، کیونکہ اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی کام ہو دنیا کا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اگر کوئی آپ کا اپنا قید میں ہے، وہ رہا نہیں ہو پا رہا، اگر کہیں کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے، اس مسئلے کو چاہتے ہیں آپ کہ یہ منصفانہ طریقے سے حل ہو جائے، یا کوئی آپ کا پیارا باہر گیا ہوا ہے، اس کے واپس آنے میں کوئی پریشانی ہے، یا آپ کے یہاں سے جانے میں باہر کے ملک کوئی پریشانی ہے، یہ ہے کہ کوئی بھی ہو جائز مقصد کے لیے کرے تو اس کا رزلٹ فوری آئے گا اللہ کے حکم سے۔ یا کوئی ایسا کام ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فرض کریں مثال ہے، اب کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جی آپ کی جو رقم ہے ہم واپس کر دیں گے، اب آپ کو اسباب نظر نہیں آ رہے، آپ پریشان کہ اب کیا کریں، جس سے بھی پیسے مانگ رہے وہ دے ہی نہیں رہا، یا اس کے علاوہ اور بھی دیگر کوئی کام جو دنیا داری کے ہوتے ہیں، تو ہر جائز مقصد کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، یہ ایک ہی شخص نے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے اندر آپ 10 12 14 جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ، جیسے گھر میں ہم خواتین اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں بلا کر قرآن خوانی کرواتی ہیں کہ جی اسی طریقے سے یہ ختم شریف کروانا ہے سورہ فاتحہ شریف کا، چاہے جینٹس بھی کروا سکتے ہیں، لیڈیز کا بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے لوگ بلا لیے اپنے گھر میں، ان سے کہا سب سے کہ بھئی آپ نے 5000 مرتبہ جو سورۃ فاتحہ ہے مع بسم اللہ، یعنی کہ ہر دفعہ میں بسم اللہ لازمی پڑھی جائے گی۔ تو جتنے بھی 10 12 افراد اگر یا اس سے زائد لوگ ایک جگہ بیٹھ کر، یا گھر ہی کے لوگ زیادہ ہوں تو وہی ایک جگہ میں بیٹھ کر اگر اس جسے کہتے ہیں اس کو 5000 مرتبہ سورہ فاتحہ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد جو ہے اپنے مقصد کی دعا کریں، تو پھر آپ یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں بھائی، یہ جو آپ نے ایک دن کا عمل بتایا ہے، اس سے ہمارا فلانا کام یا فلاں جو بھی کام ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو گیا۔ دیکھیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی پہ بھروسہ ہی نہ کریں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، میں بھی بندہ ہوں نا لوگوں کی طرح دنیا میں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ قرآن پہ ضرور بھروسہ کرو، کیونکہ قرآن سے بڑھ کے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ دیکھیں، قرآن کی کوئی بھی، اکثر میں نے ویوز میرے پاس جب اپنی ویڈیو کے اندر آتے ہیں تو کئی ایسے احمق اور ایسے بے وقوف لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم قرآن کی صورت بتا رہے ہیں، اب وہ قرآن کی صورت ہونے پہ بھی ہم سے دلیل مانگ رہا ہے، کہنے کہ جی یہ فلانی صورت کا اس طرح جو طریقہ ہے یہ کہاں پہ لکھا ہے حدیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو شخص بتا رہا ہے یہ قرآن سے ہی بتا رہا ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز جو ہے قرآن پاک میں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں علماء دین کی۔ تو انسان کو ذرا عقل
ذرا عقل استعمال کرنی چاہیے. میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، میں کوئی اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے جو اعمال ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ اس لیے بتاتا ہوں کہ چلو اگر سامنے والا اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ مستفید ہوگا. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے صدقے میں ہماری بھی مشکل حل ہو جائے گی، ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، اور کوئی مقصد نہیں ہے. لہٰذا جو میں طریقہ بتا چکا ہوں آپ کو ایک دن کے عمل کے طریقے، کہ بھئی اس کو ایک دن میں 5000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھ لیں، درود ابراہیمی 11 مرتبہ بعد میں پڑھ لیں، اور ایک ہی وقت میں پڑھی جائے گی، ایک ہی جگہ بیٹھ کر، ٹائم چاہے وہ کوئی سا بھی ہو. وہ کر کے آپ جو ہے اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے پھر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.